کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام ماؤں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، یہ جو آیت نمبر 126 جو تلاوت کی گئی آپ کے سامنے، اس کی تفسیر نہایت آسان ہے۔ الفاظ بہت سارے اردو سے ملتے جلتے بھی آئے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، چونکہ اس سے پہلے آپ تفصیل کے ساتھ تفسیر میں یہ سنے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا، ہزاروں کے نبیوں کے ابا ہیں، وہ بہت سے نبی ان کی نسلوں میں، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام انہی کی اولاد میں بے شمار انبیاء آئے ہیں، بے شمار جتنے بھی بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں ان کی اولاد میں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو امامت کا مقام عطا کیا، پوری دنیا کے لیے پیشوا اور امام بنایا تھا، اس سے پہلے ان کے جو امتحانات، ایگزامز جو ہوئے تھے، جو اللہ تعالیٰ ان کو جو امتحان کے آزمائش کے مرحلے سے گزارا، کئی سارے امتحان پورے قرآن کے اندر جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ ان امتحانات میں ان کی کیا کیفیت تھی، ان کے کیا رسپانس تھے، ان کا جواب، سوال کا جواب لکھنے کا طریقہ کیا تھا، ساری چیزوں کو تفصیل سے ہم نے اس سے اوپر سنا ہے۔ مقام ابراہیم کا تذکرہ سنا، بیت اللہ کا تذکرہ سنا، مکۃ المکرمہ کا تذکرہ سنا، اور مکۃ المکرمہ بلکہ دنیا بھر کی مسجدوں کے بنانے کا مقصد کیا ہے یہ بھی ہم نے سنا۔ وہاں یہ آیا تھا کہ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ بیت اللہ کو بنانے کے بعد سب سے پہلے حکم دیا گیا کہ ان کو پاک کرو، بیت اللہ کو پاک صاف کرو، تو ہمارے نماز پڑھنے کی جگہ، نماز پڑھنے کے وقت ہمارا جسم، ہمارے کپڑوں کے پاکی کے بارے میں بھی سمجھ میں آتا۔ اسی طرح سے یہاں یہ کہا گیا کہ بیت اللہ جو ہے نا، سب سے مین مقصد اس کا وہاں طواف ہے، اس کے بعد سیکنڈ ہے وہاں رکنا، اعتکاف کرنا، وہاں ٹہرنا۔ کتنے سارے اللہ کے عاشق ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں ہیں، وہاں جاتی ہیں حج کے موقع میں یا رمضان میں عمرے کے سفروں میں جاتی ہیں، وہاں جا کے ٹہرتی ہیں، کعبۃ اللہ کا دیدار کرتی ہیں، طواف کے علاوہ بھی وہاں ٹہر کر اس کی زیارت کرتے بیٹھتی ہیں۔ تیسرا مقصد جو بیان کیا گیا، والرکع السجود، نماز پڑھنا۔ اب اس کے بعد کی اس آیت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکۃ المکرمہ شہر کے لیے، زادہ اللہ شرفا، اس شہر کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی تھی اس کا تذکرہ اس کے اندر ہے۔ سب سے پہلے دعا تو مکۃ المکرمہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کیے ہیں، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یا اللہ یہ جو مکہ ہے، جو اس وقت کیا صرف جنگل، چٹیل میدان، نہ کوئی پانی، نہ کوئی گھاس، نہ کوئی درخت، نہ کوئی جانور، کچھ بھی نہیں، ایسے میدان کے بارے میں، ایسے چٹیل میدان علاقے کے بارے میں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اس کو تو شہر بنا دے۔ کیسا شہر؟ سنسان نہیں، بلکہ اس کو آباد شہر بنا دے، آباد جگہ بنا دے، بالکل لوگوں سے بزی، سارے کے سارے لوگ وہاں پر ہوں، ایسا شہر بنا دے۔ یہ ایسا ویران جنگل کی طرح نہ ہو کہ یہاں رہنے والے کو وحشت ہو، تنہائی میں آدمی کو ایک قسم کا ڈر ہوتا ہے نا، ایک قسم کی وحشت ہوتی ہے نا، ایسی وحشت اس جگہ میں رہنے والے کو کبھی بھی نہ ہو۔ یہاں پر بالکل گنجان آبادی ہو، یہاں پر لوگ ہوں، ہمیشہ ہر ضرورت کی چیز آسانی سے مل سکے، بہت ایزیلی مل جائے، ایسی جگہ اس کو بنا دے اللہ۔ یہ پہلی دعا۔ اور دوسری دعا کیا کیے ہیں؟ بلدن آمنن، آمنن، امن والا بنا دے اللہ، اس کے اندر
قتل و غارت گیری نہ ہو، کوئی کسی کا جان لینا، کوئی کسی کے ہاتھ کو کاٹنا، پاؤں کو کاٹنا، کسی کے اعضاء کو توڑ دینا، ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ یہاں اللہ اکبر، یہاں تو امن کا یہ عالم، من دخلہ کان آمینا، جو بھی آ گیا اس کو امن۔ ایک جانور، ایک پرندہ بھی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو جو قبول کیے نا، پکا یقیناً یہ دعا قبول، اور اس کے قبول ہونے کا اثر میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں کیا، بلکہ آپ جو بھی خوش نصیب جو گئے ہیں وہاں، وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں۔ اللہ مجھے بھی جو دل میں تڑپ لے کر بیٹھے ہیں، جن کو اللہ نے آج تک حرمین شریفین کی زیارت کا موقع نہیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی زیارت کی حاضری کی سعادت سے مالا مال کرے، نصیب فرمائے زیارت، اور جو حاضر ہوئے ان کو بارہا حاضری کی سعادت نصیب کرے، آمین۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، اس کا اثر لوگوں نے کہا ہے، لوگوں نے لکھا ہے کتابوں میں، ایک پرندہ بھی آتا ہے نا تو وہ اپنے آپ کو سیکیور، محفوظ محسوس کرتا، کون بھی مجھے یہاں پکڑنے والے نہیں، کون بھی مجھے مارنے والے نہیں، کسی کے بارے میں یہ ڈر نہیں کہ یہاں پر کوئی جال بچھایا ہوگا اس میں پھنس جاؤں گا، کسی پرندے کو ڈر نہیں ہوتا۔ وہاں آنے والے جانور، اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں، وہاں پر کوئی ہرن، کوئی جانور، کوئی جنگل سے آ جائے نا، اس کو ڈر نہیں ہوتا تھا، اس علاقے میں کون بھی مجھے نہیں ماریں گے۔ حدیث میں یہاں تک آیا ہے، مکۃ المکرمہ حرم کے اندر کے علاقے کی کسی گھاس کو بھی کوئی آدمی توڑ نہیں سکتا، وہاں کے کانٹے کو بھی، کانٹے دار درخت ہے تو اس کو بھی اکھاڑ نہیں سکتا۔ حکومت کر سکتی ہے، حکومت لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے، کیا اچھا ہے وہ تو کرے گی، لیکن عام پرسن ہے نا، پبلک، عام آدمی جو ہے نا، عام آدمی کو اجازت ہی نہیں ہے۔ حرم کی عزت اور احترام ہمارے دلوں کے اندر اتنا ہونا، یہ اسلام کی خوبصورتی، یہ اسلام کی بہت بڑی خوبصورتی ہے یہ ساری چیزیں۔ خیر، کیا حکم دیا گیا ہے، وہاں کے سوکھے درخت کو بھی، سوکھی گھاس ہے اس کو بھی نہیں توڑ سکتے ہیں، کانٹے کا جھاڑ ہے اس کو بھی نہیں کاٹ سکتے ہیں۔ تیسری دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، ورزق اہلہ من الثمرات، ورزق اہلہ من الثمرات، یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما، یہاں جو مکۃ المکرمہ میں رہتے ہیں ان کو پھل ملے، فروٹس، اناج ملے، ان کو ساری چیزیں کھانے کی ملے۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا یا اللہ میری اولاد کو باغبان بنا دے، یعنی مالی بنا دے، باغ والا بنا دے، تو ٹکارن کر کے بولیں گے نا، تو یہ بنا دے، یہ نہیں دعا کیے، فارمر بنا دے، کسان بنا دے، یہ نہیں دعا کیے، بلکہ یہاں رہنے والے، مکۃ المکرمہ میں رہنے والے، ان کا مقصد تو ہے عبادت کرنا، انہوں عبادت میں لگ کر رہنا، اپنے پیسوں سے انہوں ضرورت کی چیزیں خریدنا، بولے تو ساری چیزیں مکۃ المکرمہ میں ایزیلی اویلیبل رہنا، مل جانا، یہ دعائیں کیے ہیں تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ دعائیں تینوں کی تینوں دعائیں قبول، آج پوری دنیا ان دعاؤں کی قبولیت کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ بیت اللہ کے چاروں طرف کئی کلومیٹر جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جس حصے کو حرم کا حصہ کہتے ہیں، اس حصے کے اندر کسی غیر مسلم کو، نان مسلم کو داخلے کی اجازت نہیں، وہاں شکار نہیں کر سکتے، وہاں کے پھول کانٹوں کو توڑ نہیں سکتے۔ اسی لیے اللہ کی قدرت دیکھو، وہاں مکۃ المکرمہ کے پاس میں جو طائف سٹی ہے، طائف سٹی کے اندر اللہ تعالیٰ ایسا بنا دیے کہ وہاں پر ہر قسم کا اناج، وہاں پر پانی کی فراوانی، پانی کا پورا انتظام، وہاں پر کھیتی ہوتی ہے، وہاں پر ہر قسم کے اناج ہوتے ہیں، وہاں پر ہر قسم کے باغ لگتے ہیں، ہر قسم کے پھل وہاں اگتے ہیں، ہر قسم کے پھل وہاں بنتے ہیں۔ سارے کے سارے طائف سے مکۃ المکرمہ ہر قسم کی سبزی، ویجیٹیبل، سبزیاں ہیں نا، ترکاریاں، سارے پھل پہنچ جاتے ہیں۔ روز پورے عالم سے، پورے کے پوری دنیا سے، آل ورلڈ سے مسلمان وہاں آتے رہتے ہیں روز، کبھی بھی ان کو ان چیزوں کے اندر کمی واقع نہیں ہوئی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے اسی دعا کے قبول کرنے کا اثر ہے۔ خیر، اس میں ایک اور بات یہ ہے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اچھا وہاں تک ترجمہ دیکھ لیں گے، پھر آگے کی ایک دوسری بات بتانا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اجعل هذا بلدن، اس کو امن والا شہر، هذا بلدن آمینہ، امن والا شہر بنائیے، ورزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں والوں کو پھلوں کی روزی دیجیے۔ آگے کیا کیے ہیں؟ آگے دعا کیے ہیں، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، خالی ایمان والوں کو، مسلمانوں کو بول کے، کیونکہ گزشتہ
ہفتے کی تفسیر میں آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبوت کے بارے میں دعا کرتے ہوئے بولے تھے کہ یا اللہ مجھے بھی میری اولاد میں بھی نبوت کو جاری رکھ، میری اولاد سب نبی ہوتے جانا، یا اللہ تو یہ برکت تو رحمت عطا فرما دے۔ تو اللہ نے جواب میں بتایا تھا لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم، جو فاسق، بدبخت جو ہوگا نا اس کو میری یہ رحمت نہیں ملے گی۔ چونکہ اللہ بول دیے تھے، ایک بار بولنا عقل مند کے لیے اشارہ کافی رہتا، ایک بار بول دیے نہیں کرنا بولے تو نہیں کرنا۔ اب عقل مند اشارے سے سمجھ جاتا، جو بدبخت ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، اسے بہت بڑا مینارہ رکھ ڈالے تو بھی، یعنی کتنا اوپن کلیئر ڈکلیئر کر کو کلیئر اسے بولے تو بھی اسے سمجھ میں نہیں آئے گا، جاہل جاہل کا جاہل رہ جاتا۔ تو عقل مند کے لیے اشارہ کافی نہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے جب میں نبوت کے بارے میں درخواست کیا تو اللہ بول دیے ظالم اور فاسق کو تمہاری اولاد، بولے تو جنرل تمہاری پوری اولاد کو نہیں مل جائے گی، جو ظالم فاسق ہیں ان کو یہ میری نبوت، یہ نعمت نہیں ملے گی کر کو اللہ ایک بار بول دے نا، وہ بس بول کو۔ اب دعا میں کیا کریں، ذرا اسپیشل کر ڈالے، خاص کر دیے، خاص کر کو کیا بولے ابراہیم علیہ السلام، یا اللہ یہ سب چیزیں تو کسے دینا ہے، سو جو ایمان والے رہتے نا ان کو تک دے اللہ، یعنی یہ روزی تیری جو روزی ہے، رزق ہے، تو صرف ایمان والوں کو دے۔ تو یہاں انہوں نے خود اسپیشل کر لیا، دعا کو خاص کر دیا، یہی ادب کا تقاضا۔ ادب اگر امی ابا کا ادب ہے، استاذ کا ادب ہے، اللہ رسول کا ادب ہے، تو وہاں پر ایسا ہی چلتا ہے انسان۔ لیکن اللہ نے ڈیفرنٹ کر کے بیان کیا، ابراہیم اس سے پہلے تم نے نبوت کے بارے میں دعا کی تھی کہ سب کو دے دینا، عام رہنا بول کے، وہ تو نہیں ہو سکتا، وہ تو خالی نیک لوگوں کچھ، لیکن روزی ہے نا میری، میرے نافرمان بندوں کو بھی، فرما بردار بندوں کو بھی، میری بات ماننے والے نہ ماننے والے سب کو بھی میں دوں گا۔ میرے خیال میں مشکل تو نہیں ہوتا ہوگا، یہ بہت زیادہ گہرا تو نہیں ہے ٹاپک، یہ بہت آسان ہی ہے، لیکن میں ڈیفرنٹ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ بتا دیا کہ ابراہیم روحانی روزی جسمانی روزی میں فرق ہے۔ روحانی روزی وہ نبوت، وہ تو اسپیشل خاص، لیکن جسمانی جو روزی ہے نا میں اپنے پورے بندوں کو دیتا ہوں۔ ومن کفرا، جو کافر ہے نا کافروں کو بھی میں روزی دیتا ہوں۔ دنیا میں، دنیا کی چند دن کی زندگانی ہے نا، اس میں تو روزی کے اندر کسی میں کوئی فرق نہیں رہے گا، مسلمانوں کو بھی غیروں کو بھی، بلکہ بسا اوقات مسلمان سے زیادہ غیروں کو روزی ملتے ہوئے دیکھیں گے ہم۔ لیکن یہ تو بہت معمولی چند دنوں کی دنیا میں، جب یہ دنیا ختم ہو جاتی ہے، آخرت کا عالم شروع ہوتا، وہاں تو کافروں کو کفر کی وجہ سے کچھ بھی نہیں۔ تو یہ بتایا گیا ان کو وہاں پر جہنم ملے گا۔ جہنم بعض چیزیں کیسی رہتی بولے تو ایک اینگل سے دیکھے تو برا اور ایک اینگل سے دیکھے تو اچھا، ایک حساب سے اچھا ایک حساب سے برا کر کو بھی رہتا، لیکن جہنم کسی بھی اعتبار سے اچھا نہیں، وہ تو برا ہی برا، 100% برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ میری آپ کی تمام ہم سب کے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ یہی بات آگے ہے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، پھلوں کی روزی دیجئے ان کو جو ان میں سے ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور آخری دن پر۔ قالا، اللہ نے فرمایا، ومن کفرا، اور جو کفر کرے گا، فأمتعه قلیلا، تو میں اسے تھوڑا نفع پہنچاؤں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اس کو کھینچ کر آگ کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا، وبئس المصیر، اور وہ بری جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، سبحان اللہ، عجیب و غریب آیت۔ اس میں کعبۃ اللہ کے بنانے کے بارے میں یہاں اشارہ ہے۔ اچھا، موٹے موٹے الفاظ میں بول دیتا ہوں میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام، جب اسماعیل علیہ السلام نوجوان ہو گئے تھے، یہ دونوں مل کے خانہ کعبہ، بیت اللہ جو چار کوہنی کے جو کعبہ ہے نا، کعبہ کی دیواروں کو کھڑا کرتے ہیں۔ یرفعو کا معنی بلند کرنا، کیا مطلب؟ بیسمنٹ نہیں بنا ہے، بیسمنٹ تو آلریڈی بن کو ہے، اس کے اوپر دیوار چڑھانا ہمیں بولتے نہیں، وہ یرفعو کا معنی۔ تو دیوار چڑھانے کا مطلب کیا بولے تو بیسمنٹ انہوں بنائے نہیں، وہ بیسمنٹ کیا ہے کہ اس کے اوپر دیوار کو چڑھائے ہیں، دیوار کو بلند کیے ہیں۔ تو یہ باپ بیٹے کھڑے ہو کے جو کام کرے، وہی مقام ابراہیم، وہ جو پتھر ہے نا، اس پتھر پر کھڑے ہو کر یہ کام کیے بول کے گزشتہ کی تفسیر میں آپ کو بتایا ہوں۔ یہ جو کتنا بڑا کام، سبحان اللہ، کتنا اچھا کام، ہمیں صدقہ کرتے، خیرات کرتے، نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، کتنا بڑا کام یہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کر رہے ہیں، بیت اللہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا کام کرتے ہیں۔ لیکن ذرا دیکھو زبان میں ان کی دعا ہے، کیا دعا؟ یا اللہ قبول کر لے اللہ یہ کام،
ارے یہ کام قبول نہیں تو اور کون سا کام قبول ہوگا؟ اچھا کام کرتے ہیں، لیکن میں اور آپ ہیں کہ چھوٹا سا ذرہ کیا تو بھی اچھا کام ہو جانا نہیں گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتے، کیا کہ اللہ کو ضرورت رکھو، ہمیں عبادت کر کو اللہ کو کیا کہ چیز ملے جیسا وہ انداز میں گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتے، یا اللہ میں تو عبادت کرتی نہیں کیا، پھر کئی کو مجھے یہ مصیبت آئی سو، پھر کئی کو یہ پریشانی آئی سو، میں تو عبادت کرتی نہیں کیا، ایسا کئی کو ہوا ویسا کئی کو ہوا، کیا کہ ہمیں اللہ کو پیسے دیکھو رکھو پوچھے جیسا پوچھتے ہیں، ہمارے دل کے اندر ایسا خیال آتا۔ ہم اچھا کام کرتے، کتنا بھی شاندار عمل عبادت اچھا کام کریں، لیکن ہمیشہ ایمان والی کی زبان ایمان والی بندی ہے تو اس کی زبان پر یہ رہنا کہ اللہ میرے اس عمل کو قبول کر لے، کیونکہ عمل کرنے والے سارے کے سارے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حاجیوں کی تعداد کو دیکھ کو بولے یا اللہ کتنی بڑی تعداد، پوری دنیا سے مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت آئی ہے نا۔ ابا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے بیٹے یہیں سو پورے کے پورے حاجی نہیں، سب کے سب کیا بھی حاجی نہیں، بعضوں کا حج اللہ قبول کرتے سو بولے۔ تو بالکل ہمیں نیک عمل کرتے وقت ہمیشہ ایمان والا بندہ ہے نا ڈرتے رہتا، مقبول اللہ کے نزدیک ہونا نا، تو میرے اعمال اللہ کے نزدیک مقبول ہونا اس کا ڈر رہنا، تو اس کے لیے دعا کرتے رہنا، عجز انکساری تواضع کے ساتھ نیک عمل کرتے وقت اللہ کے پاس بولنا کہ اللہ تیرے ہی فضل سے میں کر سکی، اس کو قبول تو اپنے ہی فضل سے کر لے، تو قبول کر لے، ہماری دعاؤں کو تو ہی سننے والا ہے، ہمارے دل کی نیتوں کو تو ہی جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام پوری امت کو یہ تعلیم دے کر چلے گئے کہ نیک عمل کرنے کے وقت میں کوئی گھمنڈ تکبر فخر نہ ہو۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، روح المعانی ایک تفسیر کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر 5 مرتبہ ہوئی ہے۔ ایک تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو بتاتے کہ یہ ہے کعبۃ اللہ بول کے، دوسرا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہی جو ہم اس آیت میں پڑھتے ہیں، تیسرا ہے قریش کا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی جوانی میں شریک ہوئے تھے، پتھر ڈھو ڈھو کر اللہ کے رسول پہاڑوں سے لائے تھے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر میں رکھ کر حجر اسود کو سارے قبیلوں کے سرداروں کو پکڑنے بول کے اٹھا کے رکھے تھے نا، وہ تیسری تعمیر۔ فورتھ ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت اسما رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کیے تھے، چوتھی۔ ففتھ نمبر 5ویں تعمیر ہے جو حجاج بن یوسف مسلمان ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے کیا تھا۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے 1630 عیسوی، 1630، اب 2020 پر 4 میں ہے تو 1630 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے مراد چہارم بول کے ایک بادشاہ انہوں بنائے تھے، کعبۃ اللہ کی تعمیر انہوں بھی کرے تھے، ان کے مطابق آج تک بھی ہے سو بول کے بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تاہم یہ سب بعض باتیں ہیں جو یقینی نہیں، بہرحال لکھ کر ہیں وہ میں آپ کو سنا دیا ہوں۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اوپر اٹھا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی، ربنا تو دعا کر رہے تھے کہ تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہماری طرف سے قبول فرما، انکا انت السمیع العلیم، یقیناً تو سننے والا علم والا ہے، یعنی ہم جو دعا کر رہے ہیں اس کو تو سنتا ہے، ہمارے دل میں کیا نیت ہے، دکھاوا یا اخلاص، اس کو تو جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کتنی شاندار کیا پیاری دعائیں ہیں۔ 3 دعائیں مزید ہیں۔ نمبر 1 دعا تو یہ کی گئی ہے کہ ہمیشہ ہم کو اپنا فرما بردار مسلمان بنا کر رکھ اللہ، آپ کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہماری زبان سے نہ نکلے، آپ کی مرضی کے خلاف کوئی کام اپنے جسم سے اپنے باڈی کے پارٹس سے ہم کبھی بھی نہ کریں، ہم کو بچا کے رکھ اللہ، فرما بردار بنا کے رکھ اللہ۔ دوسری دعا، اللہ اکبر، ہر مسلمان عورت کے دل کے اندر یہی تڑپ ہونا ہے، ہر مسلمان ماں باپ کے دلوں کے اندر یہی تڑپ ہونا۔ کیا دعا کی؟ خود میں یہ کہ اچھا رجانا کر کو نہیں، وہ من ذریتنا، ہماری ذریت، ہماری اولاد، ہماری نسلوں میں بھی ایسی امت پیدا فرما جو تیری فرما برداری کرنے والے ہوں، وہ تیری فرما برداری کرے، تیرے سامنے سر جھکا دیں، ان کا نام بھی مسلمان ہو، مسلم ہو۔ یعنی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام، بعض مفسرین بولتے ہیں کہ ہمارے لیے یعنی تمہارے میرے لیے دعا کی ہیں کہ یا اللہ امت مسلمہ کو فرما بردار بنا کے رکھ بول کے۔
امتن مسلمتن لگ کر کے جو آیت میں آتی ہے، اس سے مراد امت مسلمہ یہی امت محمدیہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یعنی میں اور آپ، نام کے بھی مسلمان رہنا، کام کے بھی مسلمان رہنا کر کو مطلب، کیونکہ اسلام کا معنی ہے فرما برداری، اپنے گردن کو، اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، جو بھی اللہ کا آرڈر آ جائے سرنڈر ہو جانا، یہ معنی ہے اسلام کا۔ پھر آگے تیسری دعا کی ارینا مناسکنا بول کے، کیا یا اللہ تیرے دربار میں، یہ کعبۃ اللہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر حاضر ہونے کا جو ادب ہے نا، وہ ادب ہم کو سکھا دے، حج کرنے کا طریقہ سکھا دے۔ مناسک حج کر کو بولتے، آپ نے سنا ہوگا مناسک حج، حج کے اعمال، حج کے ارکان، حج کرنے کے طریقے، اسے بولتے مناسک کر کو، وہی دعا کرے ہیں۔ حج کا طریقہ، عمرے کا طریقہ، اس کے احکام، یہ سب تو ہم کو سکھا دے اللہ۔ ادب میں کبھی سہو ہو جائے، بھول کر کوئی مسلمان مرد یا عورت بھولے سے کوئی مسٹیک کر دے، یا سہون کوئی خطأً ہو جائے، تو اس کو تو معاف کر دے اللہ۔ کیا پیاری دعا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کے، عمرے کے سارے طریقے سکھا دیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس امت کو پوری تفصیل کے ساتھ طریقہ سکھایا ہے، اور اس میں یہ بھی اشارہ ملتا ہے، جیسا کہ آگے آیت کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہاں دیکھیں آیت کا ترجمہ دیکھ لیں، ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے ہمارے رب تو ہمیں اپنی تابع داری کرنے والا بنا، ومن ذریتنا امتن مسلمتن لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی اپنی تابع دار امت بنا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہم کو ہمارے حج کے احکام سکھلا، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول فرما، توبہ قبول فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً تو توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً ہمارے علماء نے لکھا ہے، اس آیت سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ جو حج کرتے ہیں، رجع کا یوم ولدتہ امہ، بلکہ جو حدیث کے اندر سنایا گیا نا، ماں کے پیٹ سے نکلنے کے وقت میں گناہوں سے پاک صاف معصوم بچہ کیسا پیدا ہوتا ہے، کہ حج کر کے، حج کو ادا کر کے واپس آنے والی مسلمان عورت یا مسلمان مرد گناہوں سے ایسے ہی، اگر وہ سچی پکی توبہ کر کو رہے تو بڑے گناہوں سے، تو اس کو ایسا معاف کر کو، پاکیزہ دھلا کر، حقوق و لباد بھی وہ ادا کر دیا رہے تو اس کو ایسا ہی پاکیزہ بنا کے اللہ تعالیٰ لوٹاتے ہیں، بلکہ جو حدیثوں میں ہے نا، اس آیت میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے کہ حج سے سارے گناہوں کی مغفرت ہوتی۔ بلکہ ایک سوال یہاں پر طالب علمانہ، ایک اسٹوڈنٹ کو پیدا ہونے والا سوال، آپ سب کے سب بھی اسٹوڈنٹ، کیا عمر ہے آپ کی رہے تو بھی آپ سب اسٹوڈنٹ، آپ علم حاصل کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر کا علم حاصل کرتے ہیں، تو اسٹوڈنٹ کو ایک جگہ میں ایک سوال ہوتا، وجعلنا، آلریڈی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل دونوں کے دونوں نبی، پھر انہوں کیا دعا کرتے ہیں، سو ہم کو اپنی تابع داری کرنے والا بنا، تابع دارش نہ انہوں تو پھر پہلے سے فرما بردار، پھر بھی فرما بردار بنا بول کو دعا کہے کو۔ تو اس کا جواب حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیے ہیں۔ حضرت بولتے تھے کہ دیکھو ہمیں نماز میں کھڑتے، نماز میں ہیں، اللہ کی عبادت میں ہیں، اللہ کے سامنے فرما برداری کر لو کو چھیں، سیدھے راستے میں چھیں، پھر بھی ہمیں سورہ فاتحہ پڑھ کر بولتے اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا مطلب کیا، یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ بتا رہے، نماز میں کھڑ لکھ ہے سو سیدھا راستے میں رہنے سے نہ نماز میں کھڑ لکھ ہے، پڑھ لکھ ہے سو یہ بتاتا نہ سیدھا راستے میں ہے کر کو، پھر بھی کیا یہ، اس کا مطلب کیا، استقامت، کیسا آپ سیدھے راستے میں ہوں کہ آئندہ بھی موت تک بھی ہمیشہ سیدھے راستے میں باقی رکھ، ایسا مطلب ہے، سو اس کا فرما بردار بنا، آگے بھی فرما بردار بن کر ہمیں رہنا، اس کی توفیق دے بول کے۔ خیر، اس کے بعد کی آیت دیکھیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اس میں کیا، امت مسلمہ کے جو پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں، اچھا غور سے سننا، ایک حدیث سناتا ہوں میں اپنے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، خوشخبری جو گڈ نیوز دیتے نا، اس کا نتیجہ ہوں، میں اپنی والدہ کے خواب کا مظہر ہوں۔ حضرت آمینہ نے جو خواب دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو سنایا تھا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد احمد نام کے ایک رسول لائیں گے، وہ خوشخبری کا میں رزلٹ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ جو ابھی آیت ہمیں پڑھنے والے ہیں نا، اس آیت میں کس رسول کا، کون سے رسول کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام لیے کہ یعنی رسول کو بھیجنا، وہ رسول کیا کیا کام کرنا، ان کا ورک بھی، ان کا شیڈول بھی، یہ پورا کا پورا طے کرے نا، وہ کون سے نبی کے بارے میں بولے، تو میرے اور آپ کے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بارے میں ہے۔ تو امت مسلمہ میں
حضور کا امتی بن کر حضور کے امتی میں اور آپ ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اسی جگہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو حضور ہی کی پوری دنیا میں جب تک ہماری زندگی ہے پوری زندگی حضور ہی کی اتباع میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما، قیامت میں حضور کی شفاعت پانے والے بندوں میں ہمارا شمار عطا فرما۔ خیر آیت کا ترجمہ دیکھو، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب اور تو ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج، رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور انہی کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہی کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرے۔ 3 کام یہاں بولا گیا۔ نمبر 1 قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کرنا، وہ تو میں اور آپ کرتے تھے، تلاوت سپریٹ انفرادی یعنی الگ الگ ہمیں کام کرتے تھے، تلاوت کرتے ہیں، اللہ ہم کو ہمیشہ کرتے رہنے کی تلاوت قرآن نصیب توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 2 ہے کتاب و حکمت کی تعلیم، وہ جو ابھی تفسیر میں آپ سن رہے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ ابھی کئی سارے بزرگوں کے بیانات، علماء کے بیانات آپ سنتے رہتے، اپنے دل کو پاک کرتے رہتے۔ ابھی رمضان کا مہینہ آتا، بزرگوں کی آمد ہوگی، ان کی باتیں آپ سنو گے، سن کر ہمارے دل جو پاک ہوتے نا، ہمارے دل آئینے کی طرح ایک ایک غلاظت سے ایک ایک گناہ سے پاک صاف ہوتے نا، اسی کے بارے میں کہا گیا وَيُزَكِّيهِمْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيهَ نَفْسَهُ، یہ جو آیت ہے نا، اس آیت کا پس منظر کیا؟ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ایک صحابی، پہلے انہوں یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، یہودیت سے اسلام میں داخل ہوئے تھے نا، ان کے 2 بھتیجے تھے، 2 بھتیجوں کو بلا کر انہوں بولے اے سلامہ، اے مہاجر، 2 ان کے بھتیجوں کے نام، بھتیجوں کو بولتے ہیں دیکھو میں یہودیت میں کتنا بڑا عالم ہوں، یعنی ہمارے اسلام میں کیسا بڑے مفتی، بڑے فاضل، بڑے عالم کر کو بولتے ہیں کہ ویسا یہودیت میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بہت بڑے عالم تھے، تورات کو اچھی طرح سے جان کر یاد کر کو رکھے ہیں، حافظ عالم اس کے تھے تورات کے۔ انہوں بولتے میں کتنا بڑا عالم کر کو تم نہ معلوم، اچھی طرح سے تمہیں جانتے ہیں، اور تم نہ یہ بھی معلوم تورات میں اللہ بولے ہیں، اللہ کا یہ فرمان ہے کیا ہے، میں بنی اسماعیل میں ایک نبی پیدا کروں گا جن کا نام احمد ہوگا، جو ان پر ایمان لائے گا وہ ہدایت پائے گا، جو کفر کرے گا اس پر اللہ کا غصہ اور عذاب ہوگا، اور جو ان کو نہیں مانتا وہ ملعون ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ یہ جو میں ابھی بولے ہیں نا، یہ بات تورات میں اللہ بولے ہیں، وہاں لکھ کر ہے، اپنے بھتیجوں کو یاد دلاتے دیکھو تورات میں اتنا کلیئر اللہ تعالیٰ بولنے کے بعد ابھی بھی تمہیں محمد پر جو حقیقی نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان نہیں لائے تو ستیہ ناس ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اس بات کو سن کر ان کے 2 بھتیجوں میں سے ایک بھتیجا جو سلمہ ہے نا، انہوں تو اسلام قبول کر لیے، مگر اور ایک جو بھتیجے تھے مہاجر، ان کا غالباً نام ہے، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں ابھی بھی میں یہودی چھرتوں سے بول کو انہوں انکار کر دیے، مسلمان نہیں ہوئے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ کیا آیت نازل ہوئی معلوم؟ ملت ابراہیمی، انہوں کیا بولے تھے، انکار کرنے والا کیا بولیا تھا؟ یہ بولیا تھا کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے ابا دادا، ان کے طریقے پر میں رہوں گا، میں یہ محمد کے طریقے میں سب آتا نہیں، میں ملت ابراہیمی میں رہتا ہوں، سو میں کروں۔ تو اللہ آیت اتار کر بول دیے ارے ملت ابراہیمی کا تو کیا معلوم، کیا ذرہ برابر بھی جس کے اندر عقل نہیں، وہ آدمی ملت ابراہیمی الگ، محمدی شریعت الگ کر کو سمجھنے والا، کیونکہ محمد جو بولتے ہیں وہی ملت ابراہیمی ہے، وہی دین حق ہے، وہی انسان کی فطرت ہے، انسان کی جو فطرت ہے دیکھو وہی ملت ابراہیمی، وہی دین محمدی، شریعت مصطفیہ۔ اسی اسلامی فطرت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا اور آخرت میں یہ مقام، یہ اعزاز ملا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی ہی میں ریفارمرز یعنی اصلاح کرنے والے آئے تھے۔ کیا کیا لوگ مشرکین ملت ابراہیمی بول کو کیا کیا مکس کر دیے تھے کہ ادھر ادھر کی بلا کی چیزیں سب ملا کو یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کر کو بول کو فیمس کر کو رکھے تھے کہ اسے سب کریکشن کر کو نہیں یہ طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کر کو بولے سو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے جو شخص ہمارے نبی کی شریعت کا انکار کرتا وہ گویا انڈائریکٹ ملت ابراہیمی کا انکار کرتا ہے کر کو۔
کیونکہ جو ملت ابراہیمی ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولے ہیں. تو اس کا انکار کرنا انڈائریکٹلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا، شریعت کا انکار کرنا. جب کبھی بھی ہم درود پڑھتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اسی طرح سے وہاں دونوں درود کے دونوں حصوں میں کما صلیت علی ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم بول کے ہمارے نبی کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام کو بھی جوڑ جوڑ کے بتایا گیا ہے نا. نماز میں ہو، باہر ہو، کبھی بھی درود پڑھو تو آپ ذہن میں یہ لا لو کہ ملت ابراہیمی بھی، شریعت محمدیہ بھی الگ الگ کیا بھی نہیں، اسی چیز کی تجدید کرنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. جو طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا اسے کلیئر کر کے دنیا کو بتانے کے لیے آئے. تو کیا ہے آگے کی آیت کا ترجمہ دیکھیں، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض نہیں کرتا مگر وہ جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور یقیناً ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں منتخب کیا تھا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوں گے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. کیا اس کے اندر بھی وہی کہ لفظ اسلام میں پوری ملت ابراہیمی چھپ کر ہے. صرف لفظ اسلام، اللہ کی فرما برداری، یہی خداوندی اطاعت اصل، اللہ کی فرما برداری اصل. اسی اللہ کی فرما برداری کو سکھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام آئے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہزاروں انبیاء آئے، تمام آسمانی کتابیں سب کے سب اسی لیے آئے تھے. اذ قال له ربه اسلم، جبکہ ان سے ان کے رب نے فرمایا کہ تابع دار بن جاؤ. قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں رب العالمین کا تابع دار بن گیا. وَغَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. یہ آگے کی آیت کی تفسیر بہت آسان. ملت ابراہیمی پر رہنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی انہوں نے اسی طریقے پہ گزارا. موت کے وقت اپنی اولاد کو بلایا. ایک نبی کو اپنی اولاد کی اتنی فکر تو مجھے اور آپ کو کتنی فکر کرنی چاہیے. موت کے وقت اپنی اولاد کو بلایا، بلا کے وصیت کی کہ بیٹو، بچوں، موت تک بھی تم کو اسی ملت پر، اسی طریقے پر قائم رہنا، باقی رہنا ہے. اب ان کے اولاد میں کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں کون؟ اللہ اکبر، جلیل القدر پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں. اپنے ان بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں. پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو انتقال کے وقت، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو بلا کر ان کے اپنے انتقال کے وقت میں اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو وصیت کی. ایسی چیز سلسلے وار چلا. اپنی اولاد کو کیا چیز ہم دے کر جاتے ہیں، اس پر ہم کو فوکس کرنا چاہیے. اب اللہ گویا اس آیت کے اندر پوچھتے ہیں کہ اے یہود، اے نصارہ، دیکھو جن کو تم مانتے ہو نا، تم عیسیٰ کو مانتے ہو، نصارہ ہو، تم موسیٰ کو مانتے ہو، یہودی ہو، تم حضرت ابراہیم کو، حضرت اسحاق کو، حضرت یعقوب کو مانتے ہو نا، ان سب کی پوری زندگی کیسا کوسے طریقے پہ گزری. دیکھو یہ جو محمد بتاتے ہیں نا، اسی طریقے پر گزری. ان کی موت کے وقت انہوں نے کیا کیا تھا؟ اسی طریقے پر جم کر رہنے کے لیے اپنے اولاد کو بول کر وہ گئے تھے. مگر تمہارا طریقہ اپنے آبا و اجداد کے طریقے کے خلاف ہے، اپنے بڑوں کے، بزرگوں کے طریقوں کے خلاف ہے. پھر بھی تم دعویٰ کر رہے ہو، پھر بھی تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم ہی صحیح ہیں، ہم ہی صحیح ہیں. ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم کو شریعت محمدیہ، یہ جو اسلامی شریعت ہے نا، اس کے ظاہر کا، اس کے باطن کا، سب کا ہم کو فرما بردار بنا دے اللہ. اسلام اور اسلامی احکام سے سچی محبت ہم کو عطا فرما دے اللہ. آمین. یہی دعا ہم کو ہمیشہ کرتے رہنی چاہیے. خیر، کیا کہا گیا؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. ابراہیم علیہ السلام، اور اسی کی ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی. یا بنیّ، فرمایا اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یقیناً اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو منتخب کر لیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اب تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. ام کنتم شہداء، آگے کی آیت میں بھی وہی سوال کیا گیا. یہودی چونکہ دعویٰ کرتے تھے نا ہمیں یعقوب علیہ السلام کے اولاد، حضرت یعقوب کا نام اچنا اسرائیل، تو ہمیں بنی اسرائیل، ہمیں اسرائیل کے اولاد.
اللہ بولتے ہیں تمہیں اسرائیل کی اولاد کرکوشنا اپنے آپ کے بارے میں بنی اسرائیل ہمیچ استی ہمیچ ہائیسٹ ہمیچ بھاری کر کو بولتے ہیں نا. انہوں انتقال کے وقت میں اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کر کو معلوم کیا تم نے, کیا بول کو انتقال کرے معلوم کیا. انہوں یہودیت پر جم کر رہو بول کو کیا بھی تاکید کرے نہیں نا. انہوں ملت ابراہیمی پر جم کر رہو کر کے نہ بولے. یہودی کیا بولتے تھے, جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا کو رکھے تھے. ہم نہ ہمارے بڑیا کو حضرت اسحاق حضرت یعقوب انہوں اسرائیل ان کی اولاد ہمیں انہوں اسرائیل بن کو رہو یہودی بن کو رہو کر کو بول دل کو کہ چلے گئے انہوں. اس واسطے ہمیں کیسا مسلمان ہو سکتے, پاپ نہیں کیا ہمیں کر کو ایسا انداز میں انہوں پوچھتے تھے. تو اللہ اس آیت کو اتار کے سمجھا دیا ہرگز نہیں, یہ جھوٹ فراڈ کرتے ہیں, فیک جھوٹ بات بولتے ہیں. یہ اللہ نے کہا اے یہودی کیا تم اس وقت موجود تھے وہاں؟ اگر موجود نہیں تھے تو جاننے کا طریقہ کیا تو بھی تمہارے پاس ہے کیا کہ تمہارے حضرت یعقوب علیہ السلام ہے نا, تمہیں اسرائیل کر کو جن کو بولتے, انہوں انتقال ہونے کے وقت میں تمہیں تو وہاں سامنے نہیں تھے, تمہیں نہیں تھے تو انہوں اس وقت کیا بولے کر کو جاننے کے لیے سورس کیا ہے تمہارے پاس, کیا بھی صحیح طریقہ تمہارے پاس نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تورات میں تو ایسا کیا بھی تمہیں بولے جیسا یہودیت پر رہو کر کو انہوں بولے کر کو کام بھی لکھو نہیں. تو اب ہمیں بولتے ہیں سنو حقیقت میں انہوں کیا وصیت کیے تھے, میں بولتا ہوں سنو بول کے اللہ اس آیت کے اندر بولے ہیں. ایک چھوٹا سا سوال اس وقت یہ ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو یہ وصیت کئی کو کرے بول کے. اچھا پہلے ہم آیت دیکھ لیں گے, پھر اس کے بعد یہ سمجھاتا ہوں میں, تبھی سمجھ میں آئے گا. ام کنتم شہداء, یہودیوں کو پوچھا جا رہا ہے, ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, کیا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام قریب الموت ہوئے. اذ قال لبنیہ, جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا, ما تعبدون من بعدی, کہ میرے بعد تم کس چیز کی عبادت کرو گے. قالو, تو انہوں نے کہا یعنی ان کی اولاد نے کہا, نعبد الہک, ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی, و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ, اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کے معبود کی. حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام, ابا حضرت اسحاق علیہ السلام, چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام, ان کو باپ دادا کر کچھ عربی میں بولتے ہیں, باپ دادا کر کے بولے تو ان میں ان سب آ جاتے, تایا چچا دادا پردادا کر کو سب آ جاتے. تو اسی انداز میں اس آیت کے اندر بولا گیا یہ ہی معبود کی, وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم اسی کی تابع داری کرنے والے ہیں. تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضرورت کیا تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو, ڈر تھا کیا. یہ بڑی زبردست آیت, اس آیت میں دو نہیں تین وارم بھی بیان کرتا رہوں تو کم. حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ بولا کرتے ہیں, ہمیشہ اپنے بیانوں کے اندر بولے ہیں کہ اس آیت کو فریم کر کے گھر میں لکھ کو لگا لینا, کہتے فریم کر کو لگا دینا. کیا انہوں بول کو گئے اپنی اولاد کو, ما تعبدون من بعدی, ہماری اولاد کے ایمان کی کیا کیفیت ہے کر کو ہمیں کب تو بھی چیک کر کو ہی کیا. اللہ کا تو انہیں کئی کو اللہ کو مانتی, ہمارے بچے ہیں اللہ کو مانتے کیا, جنت کے بارے میں ان کا ایمان کیا, جہنم کے بارے میں کیا, قیامت کے بارے میں کیا, اچھے برے عمل کے بارے میں کیا. ہمارے بچوں کے ایمان کو ہمیں چیک کچ کرتے نہیں, اور ایمان کو بڑھانے ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کی فکر بھی نہیں. تو ہمارے مرنے کے بعد انہیں ایمان پر رہیں گے کیا بول کے وہ ڈر بھی ہمنا نہیں رہتا. اللہ بچانا, ہرگز تمہیں کہ میں کہ اپنی اولاد کو جہنم کے حوالے کرنے کے لیے تو تیار نہیں. انہوں آگ میں تڑپیں, انہوں وہاں جہنم کے سزا میں جلیں, وہ دیکھ کر برداشت کرنے ہرگز ماں باپ یعنی ہم لوگوں کو تو نہیں ہو سکتا. تو پھر تو کیا کرنا ہے اس کے لیے کہ جنت میں ہمیں جیسا جاتے ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ جنت میں آنا بولے تو کیا کرنا کہ وہ کرنا, وہ فکر ہمارے دلوں کے اندر آنی چاہیے. خیر بعض علماء اس کا جواب یہ دیے ہیں, حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ فکر کئی کو آئی, ڈر کئی کو آیا, اس لیے آیا حضرت یعقوب علیہ السلام اس ٹائم تھے مصر میں. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تھے نہیں, مصر میں تھے. اور مصر کے جتنے بھی پبلک ہے نا وہاں کے رہنے والے, بلکہ مصر کا بادشاہ پورے کے پورے کنگ پورے کافر تھے. سو ان کا خاندان کچھ مسلمان یعنی ان کے زمانے کے حساب سے صحیح طریقے میں تھے. سو اس وجہ سے ان کو ڈر ہوا کہیں یہ پورے کنٹری کیا حکومت کون سے مذہب والے اور کیا بولتے ہیں اسے میجارٹی کون سے مذہب والے ہیں کہ وہ مذہب میں ہمیں بدل جائیں گے بول کو, کب تو بھی ان ڈر کو مرعوب ہو کو
خوف کھا کو بھائی ہمیں میجارٹی کے مذہب میں چلے گئے تو ہم نہ یہ فیسیلیٹی ملیں گی، ہم نہ بول کو جاب ملے گا، یہ ملے گا، وہ ملے گا کر کو چل جانا نہیں، بہک جانا نہیں، گمراہ ہو جانا نہیں. اس ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کے بارے میں یہ خطرہ محسوس کرتے ہوئے انہوں ڈر کر نصیحت کی. اس کے بعد کی آیت ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کے بارے میں بولنے کے بعد بولتے ہیں کہ تم اپنے باپ دادا پر غرور فخر کرتے ہو، یہ نہیں کرنا چاہیے، کرنے کا تم کو حق بھی نہیں. ان پاکیزہ بزرگوں کی ان کا نام لیتے ہیں نا، ویسا ان کی اتباع بھی کرو. بغیر اتباع کرے کہ محض نسب میں ان کی اولاد میں سے آ جانے کی وجہ سے آخرت میں تمہارا کیا بھی بھلا ہونے والا نہیں، تمہارا کیا بھی نفع ہونے والا نہیں. حالانکہ تمہیں ہے کفر میں، تمہارے باپ دادا وہ پیغمبر تھے حق میں. تو مسئلہ یاد رکھ لو، جو شخص عقائد میں اپنے بڑوں کے بزرگوں کے خلاف نہیں ہے، اس کو خاندانی بزرگی شرافت کی وجہ سے مخالف نہیں رہے تو فائدہ ہو سکتا. اب جب یہ لوگ رسالت محمدی کو انکار کر کے ایمان سے ہاتھ دھو دیے، ایمان ان کے پاس نہیں، قطعی عقیدے میں اپنے بزرگوں کے خلاف ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی موافق نہیں رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی موافق نہیں رہے، تو پھر ایسی اولاد جو کافر اولاد ہے، پیغمبران بھی اپنے کافر اولاد کے بارے میں سفارش نہیں کر سکتے. البتہ پہلے بھی بتایا، پھر بھی بتاتا ہوں میں، مسلمان اولاد کو یا مسلمان حافظ عالم وغیرہ کو سفارش کرنے کی جو اللہ تعالیٰ جو فضیلت دیں گے وہ بات تو اپنی جگہ ثابت ہے. تو سفارش کے چلنے کے لیے شرط ہے، کنڈیشن ہے ایمان ہونا. تلک امتن، یہ امت قد خلت گزر گئی، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان کاموں کے متعلق جو وہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.